ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ مسواک کے فوائد سے واقف ہو جائیں۔ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، بلغم کا خاتمہ کرتی ہے، نگاہ تیز کرتی ہے، آواز صاف کرتی ہے، معدہ کی اصلاح کرتی ہے، ہاضمہ بہتر بناتی ہے، تلاوت اور ذکر و اذکار میں تازگی پیدا کرتی ہے، نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھاتی ہے، اللہ کی رضا اور ایمان پر خاتمے کا سبب ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے مسواک کرنے کا سنت طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل وے میں مسواک کرنے کا طریقہ بتایا، کیسی مسواک ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو ون بائی ون بہت ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز کہ مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے۔ اگر آپ مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو مسواک ایک مالش کی ہو، یعنی کہ اتنی ایک مالش کی ایک گٹ کی مسواک ہونی چاہیے۔ جب نئی مسواک خریدیں تو ایک مالش کی مسواک ہو، اتنی جیسے آپ کو بتایا کہ ایک مالش کی مسواک ہونی چاہیے۔ موٹی کتنی ہو تو آپ کی انگلیوں میں سے کوئی بھی انگلی کے برابر ہو تو خرید سکتے ہیں، یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو تو خرید سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی انگلی کے برابر ہو تو آپ تو بہرحال اتنی موٹی مسواک ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کہ جب آپ مسواک کرنا شروع کریں تو مسواک کو دھونا چاہیے۔ تو مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مسواک پکڑنی ہے تو آپ نے دائیں ہاتھ یعنی سجے ہاتھ میں مسواک پکڑنی ہے۔ یہ 3 انگلیاں جو اوپر ہوں اور یہ 2 انگلیاں نیچے ہوں مسواک کے، ایسے آپ نے مسواک رکھنی ہے۔ ایسے آپ نے ایسے پکڑ لینا اس کو، ایسے آپ نے مسواک رکھنی ہے، ایسے پکڑنا ہے۔ آپ کی جو اوپر کی یہ 3 انگلیاں ہیں، یہ مسواک کے اوپر، یہ شارٹ فنگر اور تھم ایسے ہونا چاہیے۔ اور مسواک جب کریں تو اسے دھوئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے رائٹ سائڈ کے اوپر کے نیچے کے دانتوں پہ مسواک کرنی ہے، یعنی بیچ سے لے کر یہ اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت اس میں مسواک کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسواک کو پھر دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے لیفٹ سائڈ کے اوپر کے اور نیچے کے دانتوں میں مسواک کرنی ہے، یہاں بیچ سے لے کر اوپر کے نیچے کے دانتوں میں مسواک کرنی ہے۔ کے بھی دانت اور نیچے کے بھی دانت اچھی طرح آپ نے مسواک کر لینی ہے، اور مسواک کو لمبائی میں کرنا ہے، ایسے آپ نے کرنا ہے اندر میں ایسے لمبائی میں، ایسے نہیں کرنا۔ اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، اس سے آپ کو جو مقصورے ہیں وہ زخمی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے مسواک کو لمبائی میں کرنا ہے، ایسے لیفٹ سائڈ پہ کرنا ہے لمبائی میں، رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے، جدھر بھی کرنا ہے لمبائی میں کرنا ہے، اوپر نیچے نہیں کرنا۔ تیسرے سٹیپ پر آپ نے اپنی جو زبان ہے اس کے اوپر آہستہ مسواک کرنے آتے ہیں، ایسا مسواک کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بلغم ہے یہ صاف ہو جائے گی، پیٹ صاف ہو جائے گا، ہاضمہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ ہر بار آپ نے مسواک کو دھو لینا ہے، یعنی آپ نے رائٹ سائڈ پر کرنی ہے، مسواک کو دھونا ہے، پھر لیفٹ سائڈ پر کرنی ہے تو آپ نے مسواک کو دھو لینا ہے۔ اور مسواک چھوٹی ہو جائے تو اس کو پھینک سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو زمین میں گاڑ دینا چاہیے، یہ نہیں ہے، آپ اس کو پھینک سکتے ہیں۔ بھائی لکڑی ہے، لکڑی کو پھینک سکتے ہیں آپ اس کو۔ جب آپ مسواک اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ اس کو محفوظ جگہ پر رکھ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں کرنی ہے اپنے پھینک سکتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹی ہو گئی تو آپ اس کو گاڑیے کا مت بلکہ آپ اس کو پھینک سکتے ہیں، لکڑیاں پھینک سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حل۔ مسواک کیسی ہو، کون سی لکڑی کو ہو، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بہلوٹ کی لکڑی یا زیتون کی لکڑی، زیتون کی جڑ کی مسواک کیا کرتے تھے۔ تو آپ مسواک کوئی بھی کر سکتے ہیں اپنی صحت کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق آپ جو مسواک کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی نیم کی لکڑی کی، یہاں پر ہمارے ککر کی لکڑی کی، سچین کی لکڑی کی، آپ کوئی بھی مسواک کر سکتے ہیں، اور سنت طریقے کے مطابق جو آپ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت کم از کم مسواک کیا کرتے تھے۔ جو بندہ مسواک کر کے نماز ادا کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو 70 نمازوں کے برابر ثواب فرمائیں گے۔ جو بندہ مسواک کر کے نماز ادا کیا کرے گا تو موت کے وقت فرشتہ عزرائیل آ کر اس سے کہیں گے اے بندے کلمہ پڑھ لے۔ جب تم نماز کے لیے مسواک کرو گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی سنتے ہیں آج تک تمام نبیوں کی سنتوں کے ساتھ اللہ تمہیں نسبتیں عطا کر کے نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تم مسواک کرو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ جب تم مسواک کر کے وضو کرتے ہو تو فرشتہ گھر سے لے کر مسجد تک تمہارے ساتھ چلتا ہے اور تمہارے منہ کی خوشبو سونگھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے آ کر کہا مسواک کرو کرو، میں نے سمجھا کہ شاید یہ فرض نہ ہو جائے گی، اس لیے میں نے مسواک کو ہر وقت نہیں کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا تاکہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ مسواک سے حافظہ تیز ہو جائے گا، مسواک سے خاتمہ ایمان پر ہوگا اور تمہاری عورتیں باحیا ہوں گی۔